پہلے سر آج جب یہ شو لگے گا تو آپ کی برتھ ڈے ہوگی, یہ مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے پتا لگا. اچھا تو سر ہیپی برتھ ڈے سر, اینڈ آئی وش کہ بہت لمبی عمر ہو, آپ نہیں. خوش رہیں اور ہمیں اسی طرح سے آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے. تھینک یو سو مچ, گاڈ بلیس یو. تھینک یو سر. اور سر سب سے پہلے آج کل دن تھا, وہ ہماری عورتوں کا عالمی دن تو بہت منایا جاتا ہے, مردوں کا عالمی دن تھا. مجھے لوگوں نے بتایا کہ میں نے کہا کافی پٹائی نہیں کر چکے ابھی تک مرد ایک دوسرے کی ہے, ان کے لیے دن منایا جا رہا ہے. کیونکہ وہ عورتوں کا تو بہت دن منایا جاتا ہے, مردوں کا نہیں منایا جاتا ہے. اگر مجھ سے پوچھیں تو میں جس پوزیشن پر ہوں یا جو کچھ میں نے سیکھا ہے اس میں مردوں کا بہت آتے, چاہے وہ میری فیملی کے ہوں, چاہے آپ ہوں, چاہے میرے دوست ہوں, خاص طور پہ میرے انڈین فرینڈس جو کہ ہر وقت میں جیسے کہتے ہیں نا کچھ بھی پوچھنا ہو, کچھ بھی گائیڈنس چاہیے تو ہر وقت اویلیبل رہتے ہیں. تو میں تو خیر بہت تھینکفل ہوں. اسے میل پریویلیج سمجھیے, کیونکہ جو ذمہ داریاں ہمارے کلچر میں لڑکیوں پہ ہوتی ہیں in their early part of the teen years or something, جیسے میری بہنیں جو تھیں ان کا سب سے بڑا عذاب تھا روٹی بنانا, سرکولر کیسے بنتی ہے. بڑی آپ باجی جو تھی انہوں نے تو سمپل دیکھا, ادھر ادھر کوئی نہیں, وہ ٹفن کا ڈھکنا رہ کے ٹھک مارتی. اور چھوٹی جو تھی آپ ہی میری, وہ بیچاری کرتے کرتے اب اس میں ہمیں کہیں وہ کچھ کرنا کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. So generally men have had that advantage کہ you know یہ نہیں کرنا پڑا. لیکن بالکل میرے ساتھ بھی ایسا رہا, بیکاز میری کوئی بہن نہیں تھی اور سب سے چھوٹی میں تھی گھر میں. تو میری مدر نے کہا تھا کہ کھانا تو خیر دیکھ دیکھ کے سیکھی لوگی, کبھی نہ کبھی انہوں نے صرف میری روٹی کی پریکٹس کروائی تھی کہ یہ بیٹا بغیر پریکٹس کا نہیں آتی. اور وہ توا ایسے ہو یا ایسا ہو, یہ بھی بڑا ایک ٹینشن تھا. وہی تو اب یہ کہ کبھی پتہ نہیں آپ سے ملاقات ہوگی لائف میں تو میں آپ کو روٹی اور پراٹھا ضرور بنا کے کھلاؤں گی. اور وہ میں بہت اچھا بناتی ہوں. اور ایک کھیر وہ بھی چاول والی اصلی کھیر. اچھا کھانے کی بات نہ کریں, اس میں بڑی ٹینشن ہے. اوپر کھانا نہیں ہے گھر میں آج کھانا نہیں, وہ آپ نے مجھے بتایا تھا, لیکن میں پھر بھی کہہ رہی ہوں کہ میں اگر کبھی ملی آپ سے تو یہ 2 چیزیں ضرور. تو سر سب سے پہلے آج اگر بات کریں گے تو میں سب سے پہلے آپ کے آرٹیکل کی بات کروں گی. میں نے آپ کا آرٹیکل ابھی پڑھا اور بڑے آپ مجھے ناراض لگے کہ جو ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے فٹ بال کا, فیفا, اس میں آپ نے کہا بائیکاٹ کریں گے, اس کا کیا ریزن ہے؟ دیکھیے, جب ایک دنیا قطر کو دیکھ رہی ہے کہ صاحب قطر کے جو لوگ ہیں وہ دارو نہیں بیچنے دے رہے اور گے اینڈ لیسبین کمیونٹی کے اگینسٹ ہیں. آپ یہ سوچیے کہ 6,500 نیپالی, پاکستانی اور انڈین مزدور مر چکے ہیں وہاں اسٹیڈیم کی کانکریٹ میں, ان کی باڈیز دفن ہیں اور they are going unnoticed. تو ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اس ایشو کو سامنے تک لے کے آئیں. مجھے کئی لوگوں نے ریڈیو اسٹیشن جو ہیں انہوں نے فون کر کے they had no idea کہ 6,500, کیونکہ قطر کی گورنمنٹ کہتی 3 لوگ مرے, کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. تو تھینک گڈنس کہ اس سے پہلے میں اس کو فالو کرتا رہا ہوں 2-3 سال سے. آپ کو پتہ ہے کہ 2 فلائٹ ڈیلی کٹمانڈو اور قطر میں جاتی ہے, اتنا مزدور نیپال کا وہاں پہ ہے, اینڈ سب کے سب سڑکوں پہ سوتے تھے. ان کے ایسے رہنے کے کنٹینرز کو آپس میں سیل کر کے ایک سلنڈر ٹائپ کا بنا کے جہاں سانس نہ لے سکے آدمی, وہاں یہ جا کے سوتے تھے. 45 ڈگری ٹیمپریچر کے اندر دن میں ان سے کام لیا گیا ہے, and most of the dead died in their sleep, and because they just could not take this burden. اور ہم ایک ورلڈ کپ کو انجوائے کرنے کے لیے بیٹھیں گے کہ دیکھو اس نے گول کر دیا اور تماش بھی نہیں ہے اور دارو نہیں مل رہا تو اس پہ ناراض ہے کوئی. دا پوائنٹ از کہ جو لوگ اصل وکٹم ہیں اس کے کہ ایک فرونیت ہے عرب ورلڈ میں
کہ یہ جو انڈیا، پاکستان، سری لنکا اور نیپال کے جو بنگلہ دیش کے لوگ ہیں، ان کو وہ ہمیں انسان نہیں سمجھتے. ایک تو دے آر ڈیرائسو اباؤٹ اٹ ان اے ویری ریسسٹ وے. رفیق کہیں یا مسکین کہیں یا دکتور بھی کہہ لیتے ہیں، ہندی بھی کہہ لیتے ہیں، بٹ دی عرب ہیز ویری لٹل رسپیکٹ فار اینی ون who is non-Arab and non-white. تو وہ ان کا ایٹیٹیوڈ یہ ہوتا ہے کہ تم کو کس نے کہا تھا بھائی مسلمان بننے میں، تم کہاں سے آگے بیچ میں. اس پہ وہ ابن تیمیہ نے بھی لکھا ہے کہ وہ عرب جو وہ نان عرب مسلمان جو اپنے آپ کو عربوں کے برابر سمجھتا ہے وہ گناہ کر رہا. تو اس حد تک انٹرنچڈ ہے ان میں سپریمیسسٹ آئیڈیا. اس میں جو گلف ایریاز کی کنٹریز میں دبئی از فار بیٹر ان مینی رسپیکٹس، کیونکہ وہاں انڈیا کا روپیہ چلتا تھا اور پرانے تعلقات ہیں ٹریڈ کے وہاں، عمان میں بھی. تو یہ جو عربیہ اور کویت اس سائڈ کے لوگ ہیں، یہ اتنی دھتکار کے ہمیں وہ ٹریٹ کرتے ہیں کہ کچھ ہمارے لوگ عادتاً ان کے غلام بن گئے. اینڈ دے ہیو اسٹارٹیڈ بلیونگ کہ عرب سے کیا غلطی ہو سکتی ہے، ورنہ عربی میں عربوں کے ہی اندر اسلام آیا، پیغمبر بھی عرب تھے. تو عربز آر ابو کرٹیسزم. اور اس میں آپ دیکھیے ہمارا خدا حافظ ہٹ کے اللہ حافظ ہوا، کیونکہ خدا تو پرشینز کہتے تھے. تو ہم نے تو 1000 سال کا اپنے رواج سب ختم کیے. اینڈ وی ہیو سلولی دعوت کو ہم دعویٰ کہتے ہیں. اب اسلام کی دعوت دینا یہ کہا جاتا تھا، آج کل آپ عام پاکستان میں دعویٰ اسلام. سو وی ہیو بیکم، ایک تو ہم کو اپنی آئیڈینٹی کا نہیں پتا، ہم اپنے آپ کو ہندوستانی بھی نہیں کہتے. آپ اسلام آباد میں ہیں، آپ کو شاید ہی کوئی پنجابی اپنے آپ کو پنجابی کہتا ہوگا، کیونکہ ہی اور شی وانٹس ٹو پروو کہ اس کی اردو بڑی اچھی ہے. پشتونوں کے ساتھ کتنی بدتمیزی کی جاتی ہے، یا انہیں کتنا ڈیپلی انگرینڈ بلیف ہے کہ یہ تو فالتو لوگ ہیں، ان کی سوچ ووچ نہیں ہوتی. This has continued. اس پس منظر میں جب دیکھتا ہوں کہ لوگ مرے جا رہے کہ صاحب قطر کے اندر ہو اور یہ اسلام کنٹری ہے، یہ تو جو سچ ہے وہ تو بولنے کی ہمارا حق ہے جہاں تک ہم بول سکتے ہیں. سو that is why I just did it and I promise you I will not see a single match. خبر بھی مجھے کیا پڑی ہے کہ آپ 40,000 کی رشوتیں دے کے اسلام کی خدمت کر رہے ہیں. ڈیلیگیٹ آیا ہوا ہے، وہ ملینئر ہو گیا. آپ نیٹ فلکس پہ دیکھیے فیفا انکورڈ جو ڈاکیومنٹری ہے، اینڈ یو ول بی شاکڈ کہ کیا کرتے ہمارے ساتھ حشر، کیسے ہمیں گنا جاتا ہے. یعنی